ہائے عباس ہائے عباس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني القاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت لأخته قصيه فبصرت عن جنبه وهم لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتح کی درخواست مرحوم مغفور سید عمار احسن زیدی ابن سید امیر احسن زیدی فاتح. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم جماعت سال تھے ان کی پہلی برسی ہے. پہلے میں سوچ رہا تھا جناب کے خیال میں ساتھ پیش کروں گا. پھر میں نے سوچا کہ مرحوم کی برادر نسبتی نے اور ان کی بہن نے مجلس رکھی تو میں نے بہن کے عنوان سے جو بھائیوں کے لیے قرآن کریم نے اور احادیث سوچا کہ اس موضوع کو لے کے چلوں. شاید آپ کے لیے جدید مطالب نئے اس کے مطالب آپ خدمت میں پیش کروں. جو آیت میں نے انتخاب کی ہے سورہ قصص 28 سورہ اس کی آیت نمبر 11 وقالت لأخته. پیچھے اگر آپ جا کے دیکھیں تو جناب موسیٰ کا قصہ چل رہا ہے جہاں جناب موسیٰ کی والدہ پہ اللہ وحی نازل کرتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر. کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. دوبارہ غور کیجیے گا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی نازل کی موسیٰ کی ماں پر. ہم نے وحی نازل کی موسیٰ کی ماں پر. وہ افراد جو کہتے ہیں انبیاء کے علاوہ کسی اور پہ وحی نازل نہیں انبیاء کے علاوہ کسی پہ وحی نازل نہیں ہوتی تو جناب موسیٰ کی والدہ نبی نہیں تھی. جناب موسیٰ کی والدہ نبی نہیں تھی ان پہ وحی آ رہی تھی اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے وحی نازل کی. اسی طرح جناب مریم سے متعلق بھی ہے. یہاں پہ ایک روک کے اور بات پیش کر دوں. دوسرا ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب سرور کائنات پہ وحی آئی تو کیونکہ بہت بڑی کتاب میں ہے اور اللہ کی قرآن کے بعد بہت بڑی کتاب ہے تو ماننا پڑے گا کہ رسول خدا نے معاذ اللہ پہلی وحی آنے پہ گھبراہٹ کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو باہر سے گرانے کی کوشش کی
اور وہاں پہ پورا باپ بنایا کہ معذاللہ انہوں نے کسی کوشش کی، لیکن جناب جبرائیل نے انہیں روک دیا کہ نہیں آپ نبی ہیں، یہ وحی آ رہی ہے. تو عزیزان گرامی جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی، نہ انہوں نے اپنے آپ کو دریا میں گرانے کی کوشش کی، نہ خودکشی کی کوشش کی، نہ گھبرائیں، کسی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے حکم پہ عمل کیا. اللہ نے کہا انہیں تابوت میں رکھو اور پانیل میں بہا دو. تو اب جناب موسیٰ کی والدہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں ماں ہوں میرا دل نہیں مانتا، کا پروردگارا میرا دل مانے نہ مانے تیرا حکم ہے. تابوت میں رکھا، جناب موسیٰ کو بہا دیا. تو یہ گزشتہ آیات. اب وہاں پہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کی جب والدہ نے تابوت میں رکھے جناب موسیٰ کو بہا دیا، تو اب یہاں جناب موسیٰ کی جو بہن تھی ان کا نام تھا کلثوم. تو کلثوم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت کلثوم نے دیکھا کہ میری ماں تڑپ رہی ہے، بہا تو دیا اللہ کا حکم ہے، لیکن ماں کی ایک حیثیت تھی کہ یہ جو نیل ہے اس میں اتنے مگرمچھ ہیں، اتنے جانور ہیں کہ تابوت ہے کچھ بھی ہو سکتا. جب ماں کو دیکھا تو کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں تابوت کے ساتھ ساتھ جاؤں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وقالت لأختہ، تو ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا، اسی ہے اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. اب وہ ماں کی محبت ممتا کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے کہ تم خاتون ہو کوئی بات نہیں، لڑکی ہو، لیکن پیچھے پیچھے جاؤ کہ دیکھو موسیٰ جا کہاں رہا. تو اب جناب موسیٰ کی بہن سے متعلق اللہ ارشاد فرما رہا ہے فبصرت، وہ دیکھتی رہے کہ تابوت کہاں جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ تیزی سے بھاگتی رہے کیونکہ نیل کا فشار زیادہ تھا، تیز دریا تھا، تو دیکھا بہتے ہوئے تو وہ تیز سے ساتھ ساتھ دوڑ رہی. انجنب، وہ کنارے کنارے سے اس طرح سے جا رہی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں تابوت کو دیکھ رہی ہوں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ کہتا ہے اور وہ جو فرعونی تھے کسی کو شعور ہی نہیں آیا کہ یہ اس تابوت کے ساتھ آ رہی ہے. دیکھو حجاب آ رہا، کئی مرتبہ فرعونیوں کی آنکھوں پہ اللہ پردے ڈال دیتا ہے، وہ کسی بھی دور کے فرعونی ہو، کسی بھی دور کے ہو. تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. آنکھوں پہ پردے آ جاتے ہیں، انہیں اللہ والے نظر نہیں آتے، اور وہ جو ساتھ میں اگر مستورات بھی ہوں تو وہ انہیں بھی پہچان نہیں پاتے. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بچی ہے، یہ خاتون ہے، یہ قیدی ہے، یہ بزرگ ہے. عزیزان گرامی اللہ کہتا ہے میں اپنے بڑے بڑے کام بیویوں سے لے لیتا ہوں، بیویوں سے اللہ کام لے لیتا. تو اب دیکھنے کے اندر تو ایک بچی ہے جناب کلثوم، لیکن انہی نے جا کے جناب موسیٰ کی والدہ کو خبر دی کہ نہیں موسیٰ خیریت سے ہے. موسیٰ اب کیا ہوا، دیکھا جناب کلثوم نے کہ اتنے میں تابوت جو ہے وہ فرعون کے محل میں چلا گیا. تو تھوڑا سا گھبرائیں کہ وہاں پہ ابھی میری ماں سے اللہ نے وعدہ کیا ان سراتو ہم آپ پر پلٹا دیں گے، اسے کچھ نہیں ہوگا، اور ہم کیا کریں گے. اور اسی موسیٰ کو ہم نے انبیاء میں سے بنا دیا، وجعلناہ من المرسلین، اس کو ہم نے رسولوں میں بنا دیا. یہ مرسلین میں سے ہے، یہ رسول بن کے واپس آئے گا. توجہ ہو، یہ موسیٰ کی ماں ہم آپ کے پاس پلٹا دیں گے، آپ ہی کے پاس آئے گا، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اب جناب کلثوم دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی کا تابوت تو چلا گیا فرعون کے دربار کے اندر. ایک مرتبہ جیسے ہی اندر کیا تو وہاں پہ کچھ خواتین موجود تھیں، پانی آ رہا تھا. پرانے زمانے کے اندر یہ جس طرح سے آج کل سسٹم میں ویسا نہیں تھا، اس لیے لوگ دریاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر بناتے تھے. وہاں پہ محل تھا، پانی تھا. وہاں پہ ایک بی بی ہے جن کے ساتھ بہت سی کنیزیں ہیں، نام ہے آسیہ. انہوں نے آتا دیکھا کبھی تابوت کھولو گے، تابوت کیسا ہے؟ تو کسی کنیز نے ایک مرتبہ تابوت کھولا، کہا اس میں بچہ ہے، کہا ذرا قریب لے کے آؤ. جیسے ہی دیکھا جناب آسیہ بزرگ تھی جو لاملت تھی، جن کی اولاد نہیں ہوئی تھی، بس دیکھنا تھا اور جناب موسیٰ کی عاشق ہو گئے. کہا یہ میرا ہی بچہ ہے، اب تک اولاد نہیں تھی، شاید اللہ نے اسی بچے کے لیے مجھے رکھا تھا. اب پتہ چلا اگر فرعون کے دربار میں کافر کے مشرک کے
خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے دربار میں اللہ نے کسی نبی کو بھی پالنا ہو تو مومنہ کو پہلے بھیج دیتا ہے. کافروں کی آغوش میں نبی نہیں پروان چڑھتے. کافروں کی آغوش میں کبھی اللہ کے مرسلین نہیں پروان چڑھتے. اللہ نے کیا ہوا فوراً جناب موسیٰ جناب آسیہ کے ذہن میں کیا آیا؟ بچہ یہ ہماری قرۃ عین اللہ، یعنی فوراً جناب آسیہ نے فوراً کس سے کہا؟ فرعون سے کہا یہ بڑھاپے میں میری تیری آنکھوں میں ٹھنڈک بن جائے گا، ہمارے اولاد نہیں بچہ ہم لے لیتے ہیں. تو اب کیا کیا کہ فوراً جناب آسیہ نے فوراً بلایا، کبھی کسی مرضعہ کو دائی کو لے کے آؤ، اس بچے کو دودھ پلائے، بچہ بھوکا. وحرمنا علیہ المراضع، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، اور جتنی بھی مرضع یعنی جو ویٹنرسز تھیں جو دودھ پلانے والی تھی نا، ہم نے سب کو موسیٰ پہ حرام قرار دے دیا. سب کو موسیٰ پہ حرام قرار دے دیا. جناب موسیٰ پہ حرام قرار دے دیا. اتنے سے جناب موسیٰ اللہ اس وقت حرام قرار دے تو وہ مان لے، اور پیغمبر 40 سال کے پھر بھی نہ پتا ہو حرام کیا ہے. قرآن ہے بھائی، ہم نے جتنی بھی دودھ پلانے والی تھی ہم نے سب کو حرام قرار دے دیا. جناب موسیٰ کہتے تھے دودھ نہیں پی، روتے رہتے تھے، کبھی کیا بات ہے بچہ دودھ بھی نہیں پی رہا. تو جناب آسیہ نے کہا بھی کیا کروں، گود بھی لے لیا. پورے بنی اسرائیل سے میں اتنی دائیاں بھی لے کے آ گئی. تو جناب کلثوم بولی کہا مجھے پتا ہے ایک ایسا گھر، میں ایک اہل بیت کو جانتی ہوں کہ جن کا یہ دودھ پی لے گا. کہا جاؤ بیٹی فوراً بلا کے لے کے آؤ. اب جناب کلثوم واپس آئے، کہا اماں فرعون کے دربار پہنچ کے کہا کیا؟ کہا نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آسیہ نے گود لے لیا، تو کسی کا دودھ نہیں پی رہا، آپ ہی کو میں دودھ پلانے کے لیے لے کے جا رہی ہوں. اب جیسی جناب موسیٰ کی والدہ پہنچی نا، تو اب ماں کا دل جیسی آغوش میں لیا کہ اس کی تیری ماں تیرے پہ قربان. اور تو محنت ہوتی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہمارے یہاں بھی کلچر ایسا ہی ہے، جیسے عربوں کا رہا ہوگا، مصریوں کا رہا ہوگا، وہ بنی اسرائیل کا کہ تیری ماں تیرے پہ قربان. جناب آسیہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی ماں اس پہ قربان. اب پتہ چلا تقیہ قرآن میں بھی ہے. فوراً وہاں جناب موسیٰ کی والدہ نے تیری ماں تیرے پہ قربان کا کیا کہہ رہی ہے؟ کہ اس کی ماں اس پہ قربان. یہ بتا رہا ہے کہ تقیہ دین کا جز ہے، انبیاء کی ماؤں نے بھی تقیہ کیا ہے. فوراً جناب اللہ نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے پلٹا دیا. گرامی وہاں جناب موسیٰ کی بہن نے کردار ہے. ایک بہن تھی، تاریخ میں بہت سی بہنیں، کچھ لوگ پہنچ گئے، تاریخ میں بہت سی بہنیں ہیں جنہوں نے کردار ادا کیا بھائیوں کو بچانے میں. بھائی جناب کلثوم نبی نہیں تھی، نہ جناب کلثوم نبی تھی، نہ رسول تھی، نہ امام تھی، لیکن ایک نبی اور رسول کے بچانے میں انہوں نے کردار ادا کیا. نہیں پہنچا پا رہا، تھوڑا سی توجہ کیجیے گا. بہت سی اور بہنیں ہیں تاریخ میں، اللہ نے مثالی بہت سی کردار پیش کیے، بیویوں کو پیش کیا. تو اللہ نے جناب مریم کو مثالی ماں بنایا، مثالی بیٹی بنایا. لیکن زوجیت میں اراج ہے، جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، تو اللہ نے کہا نہیں پھر میں ایک اور بیوی کو بھیجوں گا جو فخر مریم ہوگی، وہ مثالی بیٹی ہوگی، رحمت للعالمین کے گھر جائے تو ان کی رحمت کہلائے. مثالی زوجہ ہوگی، کل ایمان کی زوجہ بنے تو جس ایمان کہلائے. مثالی ماں ہوگی، جوانان میں جنت کے سرداروں کی ماں بنے تو جوانان میں جنت کے سرداروں کی جنت اس کے قدموں تلے ہوگی. مثالی بہن بھی ہوگی. لیکن 3 بھائی ہوئے بیوی کے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے. تو اب بیوی ثابت نہیں کر پائیں کہ میں ہوں، مثالی بہن ہوں، لیکن مثالی کردار کیسے ثابت کروں؟ بھائی انتقال کر گئے. تو اب آپ نے تربیت کی ایک ایسی بیٹی کی، یہ ثابت کرے
کی اگر میری ماں کے بھائی بڑے ہوتے تو میری ماں کا کردار کیا ہوتا؟ اس لیے جناب زینب کو ثانی زہرا کہا جاتا. زہرا بن گئی. اگر میری ماں جو کردار ادا کرتی بھائیوں کے ساتھ وہ کردار میں ادا کر کے بتاؤں. میری ماں نے میری تربیت کی, میری ماں نے مجھے اس طرح سے پروان چڑھایا کہ میں وہ تاریخی کردار پیش کروں گی کہ انبیاء کلثوم ہو یا کوئی اور بیوی ہو وہ مجھے سلام کر کے بتائیں کہ مثالی بہن ہو تو زینب کبریٰ جیسی. ہم صرف امام حسن حسین علیہ السلام کے لیے نہیں, سارے بھائیوں کے بیوی کے 18 بھائی, یعنی اختلاف 14 18 17 19 سب لکھے. مجھے بہرحال مشہور جو میں اس کو پیش کر رہا ہوں, لیکن سارے بھائیوں کے لیے مثالی بہن جناب زینب, مثالی بہن, یہاں تک کہ حضرت عباس علیہ السلام کے. اگر حضرت عباس مثالی بھائی تو جناب زینب مثالی بہن. روز قیامت جناب یوسف بھی کہتے نظر آئیں گے پروردگارا مجھے 11 بھائی نہ دیتا ایک عباس ہی دے دیتا. یہ کردار حضرت عباس علیہ السلام کا, وہ کردار جناب زینب کبریٰ. تو تاریخ میں بہت سی بہنیں وقت ہے نہیں دیتا مجھے بتا دیں کیونکہ گھڑی سے دیکھ رہا ہوں. اچھی بات ہے کہ کوئی بات وہ کہہ رہے ہیں 15 منٹ. برائے عظمت جناب سید سلام علیہ بلند ترین صلوات. مثالی بہنوں کو پیش کر رہا ہوں تو سب سے جو مثالی کردار ادا کیا وہ حضرت زینب کبریٰ. جو کہا جاتا ہے ایگزامپلری کردار, رول ماڈل, جو کسی کے لیے رول ماڈل بنے, جو اسوہ بنے, کہ کوئی مثال دی جائے. عزیزان گرامی صرف یہ مورخین نے بعد میں نہیں لکھا بلکہ بی بی کے آنے پہ سرور کائنات نے بھی یہی فرمایا. کہاں جب سوال کیا کہ یا علی ماذا سمیتا, آپ نے کیا نام رکھا اس بچی کا؟ کہا یا رسول اللہ کبھی میں نے اور فاطمہ نے آپ نے سبقت لی, جو آپ نام رکھ دیں گے وہی نام ہوگا. حسن کا نام آپ نے رکھا, حسین کا نام آپ نے رکھا, تو اس بی بی کا نام بھی آپ ہی رکھیں گے جو آپ نام رکھ دیں گے. تو کہا پھر میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں لوں, میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں لوں گا, جو وہ فیصلہ کرے گا وہی نام ہوگا. پروردگار جو اللہ فیصلہ کرے گا وہی نام ہوگا. پروردگار تیرا فیصلہ کیا ہے, اس بچی کا نام کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ ہذہ زینب, یہ اپنے بابا کی بھی زینت ہے. اور فوراً جناب جبرائیل نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ وہی زینب جو کربلا میں بھائی کے ساتھ جائے. سرور کائنات نے اس وقت فوراً جناب زینب کبریٰ کے مصائب بتائے کہ ساتھ جائیں گی اور کیا کچھ ہوگا, تو سب رونے لگے. مجھے تفصیل میں نہیں جانا, میں مصائب پہ نہیں آیا. تو ذالک گرامی وہیں سے مثال رسول خدا نے کہہ دیا مثالی بہن یہ ہے, یہ بھائی کا ساتھ دے گی. ذالک گرامی اب یہ نہیں ہے کہ یعنی شوہر جب تک کہ لڑکی کی شادی نہیں ہو جاتی تو باپ اس کا ولی. غور سے سنیے گا, ولی کون ہے؟ باپ. اور جب شادی ہو جائے تو ولی کون ہے؟ شوہر. توجہ ہو, حکم شریعت یہ ہے کہ پھر شوہر ولی ہے. جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب ولی کون ہے؟ بیٹا. توجہ, تو بیٹا. عزیزان گرامی تو ولی کون ہے؟ شوہر. بیٹے یعنی شوہر. جناب زینب کے ولی کون ہے؟ شوہر. کوئی اعتراض نہ کرے کہ بھائی کی وجہ سے جا رہی ہے, نہیں, امام وقت کی وجہ سے جا رہی ہے. نہیں پہنچا, امام وقت ہی ان کے بھائی ہیں. بیوی نے اپنے بھائی پہ بیٹے قربان نہیں کیے, امام وقت پہ بیٹے قربان کیے. اگر بھائی پہ بیٹے قربان کیے ہوتے تو ہمارے لیے مثال نہ ہوتی. بی بی ہماری بیویوں کے لیے مثال ہے کہ میں نے امام وقت پہ بیٹے قربان کر دیا. اگر وقت آئے تو گریز نہ کرنا, بیٹے بھیج دینا. زینب کبریٰ نے جو کردار کیا, اب یہ کون ہے؟ یہ امام ہے اور میرے بھائی بھی ہیں. تو بھائی کی وجہ سے نہیں, امام کی وجہ سے, اس رتبے کی وجہ سے, اس عظمت کی وجہ سے, اس مقام کی وجہ سے
نہیں پہنچا پا رہا ہوں، بات پہنچ گئی؟ تو ولی چاہے شوہر ہو جی اجازت لے کے جاؤں گی، اسی لیے عقد میں شرط رکھ دوں گی۔ واہ 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 بابا جان میری شرط رکھ دیجیے کہ جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا تو میں ساتھ جاؤں گی۔ شوہر کی اجازت واجب ہے، جی جی لیکن میں شرط رکھ رہی ہوں کہ جب یہ حسین جائیں گے تو میں ساتھ جاؤں گی۔ تو جانے کے رابطے کیا ہوا؟ جیسے ہی کربلا کی جانے کی نوبت آئی تو جناب زینب کبریٰ نے دوبارہ سوال کیا، عبداللہ یاد ہے میں نے اب کے وقت اپنے نکاح کے وقت شرط رکھی تھی جب میرا بھائی کربلا جائے گا تو میں ساتھ جاؤں گی۔ کہا نہیں یار، آپ کے بابا نے خود مجھ سے کہا کہ میری بیٹی کی شرط ہے۔ عبداللہ اجازت جب شرط رکھ دی تو اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے جناب عبداللہ قبول کر چکے ہیں۔ جی لیکن عصمت جناب زینب یہ ہے کہ پھر دوبارہ کہہ رہی اجازت ہے۔ اچھا جناب عبداللہ نے منع نہیں کیا، لیکن ٹھکے چھپے الفاظ میں کچھ اس طرح سے کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ جناب زینب نے فوراً فرمایا میں کہہ چکی ہوں شرط رکھیے، لیکن اگر آپ منع کر دیں گے تو میں جاؤں گی نہیں۔ لیکن عبداللہ ایک بات یاد رکھیے گا، میں زندہ بھی نہیں رہوں گا، حسین کے بغیر جی نہیں سکتا، میری جان نکل جائے گی، کیونکہ میں زندہ ہی حسین کی خاطر اور ہر روز دیکھنے آیا کروں گی، یہ بھی شرط رکھی تھی۔ جناب سید الشہداء کو ہر روز دیکھنے آؤں گی، اور جب شادی ہو گئی تھی نا اسی محلے میں تھی، کہنے میں محلہ موو نہیں کروں گی کہ میرا بھائی یہاں رہتا، پر ہر روز صرف ایک دیدار میرا ہو جائے حسین ابن علی کا، بس صرف دیکھتی تھی، بھائی کو دیکھ لیا، سلام کیا، چلے گئے۔ کھانا کھانے نہیں آئی ہوں میں شربت پینے نہیں، بس صرف ایک دیدار، میرا آب حیات حسین ابن علی کا دیدار، میری زندگی حسین ابن علی کے ساتھ۔ اعلان گرامی کیا ہوا؟ جناب عبداللہ سمجھ گئے کہ نہیں یہ واقعی نہیں جی سکیں گے، جتنی ہے اعلان گرامی انسان امام وقت سے اتنی محبت ہے، اتنا چاہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا اعلان گرامی؟ چلوں گا کہ میرے ساتھ آگے جہاں جناب سید الشہداء وہاں جناب زینب کو، اور وہ جنگ اس کو اگر حقیقی فتح ہوئی ہے وہ جناب زینب کبریٰ کی وجہ سے۔ اتنی قربانیاں ہیں جناب زینب۔ اب یہاں پہ مثالی بہن، میں نے تو ابھی صرف 2 بہنیں پیش کی، اگر چلتے رہیں گے میرے ساتھ بسم اللہ بہن میں بہت سی بہنیں تھیں، میں نے یہی بیٹھ کے سارا کا سارا سوچ رہا تھا۔ برحمت شہزادی زینب سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ اللہ نے ایک اور پیش کر دوں جملہ کہ تاریخ میں ایک اور مثالی بہن آپ کو مل جائیں گی جن کا نام حضرت فاطمہ زہرا۔ میں ان کی طرف ابھی مسائل کے سارے جملے ہیں، موقع ملے ایک اور بہن پیش کروں، جی عمر ابن عبد الود کی بہن، مقتول ہے، حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا، تو اس کی بہن نے کہا رسول خدا سے کہ میں اپنے بھائی کا لاشا دیکھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے کہا تو مرحب کے لیے بعد میں کہا لیکن یہ عمر ابن عبد الود کی، تو ایک مرتبہ اس نے بھائی کو دیکھا، کہا کہ بھائی میں پوری زندگی تجھ پہ روتی کہ تجھ جیسا بھائی مارا گیا، تو شیر یعنی بہرحال بہادر تھا، لیکن اب نہیں رہوں گی کیونکہ تیرا قاتل بڑا غیرت مند ہے، تیرا قاتل بڑا غیور تھا، بہت غیرت مند۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر جنگ ہوتی تھی 2 افراد میں تو جنگ کرنے والا جو دوسرے کو شکست دے دیتا تھا نا تو اس کی قیمتی چیزیں لوٹ لیتا، اس کا بھائی خول مہنگا ہے، قیمتی ہے، سونے کا ہے، کسی بھی چیز کا وہ لے لیتا، زرہ قیمتی ہے تو اتار لیتا تھا، لباس قیمتی ہے تو اتار لیتا تھا، انگوٹھیاں قیمتی ہیں اتار لیتا تھا۔ کہ تیرا قاتل بڑا غیور تھا، اتنی قیمتی چیزیں وہ کچھ بھی لے کے نہیں گیا۔ وہ نہیں جانتے قاتل کون، لیکن دیکھ کے بھائی سے اندازہ ہو گیا کہ قاتل بڑا غیور ہے، پوچھا قاتل ہے کون، کا علی ابن ابی طالب، غیرت کا بیکر علی ابن ابی طالب۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ بیٹے غیور اتنے کیوں ہیں، کہ حضرت عباس میں غیرت کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے یہ خون علی کا اثر، بے شک بے شک۔ امیر علیہ السلام اتنے غیرت مند ہے کہ نہیں کسی بہن نے آنا، میں زرہ نہیں اتاروں گا، بات پہنچ رہی ہے، یہ غیرت علوی ہے۔ اسی طرح سے تاریخ میں اور بھی بہنیں ملتی ہیں
تو تاریخ میں ایک اور بہن کا تذکرہ کر دوں، بسم اللہ. حضرت فاطمہ معصومہ کہ جن کی مثال دی جاتی ہے کہ سارے بہن بھائیوں کو وہ لے کے چلی. ایران میں ان کے سارے بھائی بہنیں مارے گئے یا کچھ بہنیں زندہ رہی جو کہ بعد میں انتقال کر کے ساتھ بہنیں، لیکن ان کی بہنوں کو بھی شہید کر دیا، بھائیوں کو بھی شہید کیا صحابہ کے مقام پہ اور اصفہان کے قریب اور قم سے نزدیک. کیوں؟ یہ بنی عباس نے مارا کہ بھئی یہ سب کے سوارے امام رضا سے ملنے کے لیے وہ آئیں، ہمارا بھائی چلا گیا خراسان، مجھے بھائی سے ملنا، ہمارا بھائی خراسان میں مدینے میں سکون سے بیٹھے رہیں گے. وہ بھی جانتی کہ بھائی کہہ کے کیا گئے، امام رضا کیا فرما کے گئے. جیسے ہمارے جد مولا علی گئے تھے کوفے تو کہہ کے گئے تھے ہمیں مدینے واپس نہیں آنا، مجھے وہیں شہید کر دیا جائے. جیسے مولا حسین جب کربلا گئے تو کہہ گئے تھے ہمیں مدینے واپس نہیں آ سکتا، مجھے وہیں شہید کر دیا جائے. ویسے امام رضا نے فرمایا جیسے وہ میرے دو اجداد پھر نہیں آ سکے تو میں بھی بتا کے جا رہا ہوں میں واپس نہیں آؤں. جیسے میرے بابا مارے گئے کاظمین میں زہر دے دیا گیا، مجھے بھی زہر دے دیا گیا. یہ جس نے دعوت دی ہے نا ولی حق بنائے گا، یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، مجھے چاہنے والا نہیں، یہ میرا قاتل ہے، یہ میرا دشمن ہے. اب جناب معصومہ کے ذہنوں میں کیا، بھائی چلے گئے، تڑپ ایک بہن کی. اور یہاں تک امام رضا ہم سے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے ذہن میں ہمیشہ مدینے میں رہیں. پوچھا مولا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا تم جانتے نہیں میری 19 بہنیں، یہ 19 بہنیں اور میرے بابا گھر میں، اور میرے بابا یہ فرماتے تھے میری بہنوں کا کوئی کفر نہیں. آپ نے یہ سنا میری بہنوں کا کوئی کفر نہیں، اس لیے میری بہنوں کی شادی ہوئی، اس لیے میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں ہے. غیرت امام رضا علیہ السلام، غیرت امام رضا کے نام ہے. بہنوں کو بہت محبت تھی امام رضا علیہ السلام، اور سب بہنوں میں وہ کہتے ہیں جو مقام 200 کے قریب 180 سے زیادہ امام زادے یعنی ائمہ کے بیٹے بیٹیاں قم میں دفن، سب سے زیادہ امام زادے کہاں ہیں؟ قم، سب سے زیادہ. لیکن تمام علماء متفق ہیں کہ جو مقام حضرت معصومہ قم کا ہے وہ کسی کا نہیں، نہ کسی امام کے بیٹے کا نہ بیٹی کا. حضرت زینب کے بعد، حضرت عباس کے بعد، حضرت علی اکبر کے بعد، یعنی ان ہستیوں کے بعد جو بڑی ہستیاں ہیں ان کے بعد جو سب سے زیادہ مقام ہے ائمہ علیہ السلام کے کسی بھی بیٹی یا بیٹی سے زیادہ مقام جناب حضرت بی بی معصومہ، حضرت علیہ السلام کے بھی، یعنی جناب جناب عباس کو رہنے دیں تو باقی سب سے افضل حضرت معصومہ. کیوں؟ کیونکہ ایسی احادیث ہیں ان سے متعلق چھٹے امام کی، ساتویں امام کی، آٹھویں اور نویں امام اتنی زیادہ ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں سدوجفلوں میری ایک نسل سے میری ایک پوتی قوم میں دفن ہوگی، من زارہ وجبت لہ الجنہ، جو اس کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. بے شمار. بسم اللہ. بس ابھی آدھا گھنٹہ ہوا. فیضان گرامی یہ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں اسی طرح سے چلوں گا. تو حضرت معصومہ قوم کہ انہوں نے بھائی کے ساتھ اس محبت کا اظہار کیا. یہاں تک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ شیعہ عراق سے آئے مدینے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں کچھ سوالات کرنے ہیں. تو خادمہ نے کہا مولا تو گھر نہیں ہے، کا کوئی ان کی جگہ ہے، کا بیٹے بھی گھر نہیں ہے، ان کی بیٹی ہیں ان سے پوچھ لیتی. حضرت فاطمہ معصومہ سے کہا کبھی بھی کچھ لوگ آئیں کہتے ہیں سوال کرنے آپ کے بابا سے، کہا ان سے کہو کہ سوال لکھ کے مجھے دے دو. بی بی نے لکھے ہوئے سوال لیے، سارے سوالوں کے جوابات لکھے، تحریر کی ہو. وہ افراد جو کہتے ہیں بیٹیوں کو نہ پڑھاؤ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بھائی بیویاں پڑھنا لکھنا جانتی تھی تبھی تو لکھ رہی تھی. بی بی نے سارے جواب تحریر کے، کہا جاؤ ان سے کہو کہ میں نے جواب لکھ دیا. واپس چلے گئے. جب جانے لگے عراق کو راستے میں دیکھا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام باب الحوائج کو آتا دیکھا، سلام کیا، کہا مولا ہم آپ کے گھر گئے تھے سوالات لے کے، آپ کی بیٹی نے جواب تحریر کیے، تحریر دکھاؤ. مولا نے تحریر لی، چومی، آنکھوں سے لگا، کہ فدا روز کا باپ اس پہ قربان. یہ جملہ بہت عجیب و غریب جملہ. کہا اس کا باپ اس پہ قربان. کہا کہ مولا کیوں؟ کہا جو میں لکھتا وہی میری بیٹی نے لکھا، جو امامت کی سوچ تھی وہ میری بیٹی نے لکھا.
عصبت شہزادی معصومہ صلوات اللهم صل على محمد اور فرمایا نا یہ عظمت ہے حضرت معصومہ کی. اب یہ بہنوں کی محبت کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ آج ایک ایسے مرحوم کی مجلس ہے کہ جن کے لیے کہا ان کے ولادت سے جو بتایا کہ بے انتہا فرما بردار تھے اپنے والدین اور اپنے والد کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے. ان کے والد مشن کا شکار لیکن اس کے باوجود بھی وہ کبھی اف تک نہیں کرتے تھے. ان کے والد جتنا مرضی ڈانٹے سمجھتے نہیں تھے, ڈانٹتے اور خود پورے رات بات کا پاؤں دباتے رہتے. اللہ گرامی یہ پھر ایک بہن کو اس بھائی سے محبت اور بعض اوقات جو ہے انسان پردیش میں ہو نا اس کو بری خبر ملے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کا برداشت کرنا. پردیش میں صدمہ ہے. آئیں ذرا چند بہنوں کے جملے پیش کروں گا. تاریخ میں کچھ اور بہنیں بھی ہیں. ایک بہن ہے جن کا نام ہے صفیہ. ہم لوگ صفیہ کہتے ہیں, صفیہ تو صفیہ نام ہے. اور کون ہے یہ؟ پھپھی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المومنین دونوں کی. اچھا دونوں بھتیجوں کو پھپھی سے بڑی محبت ہے. کچھ بھتیجوں کو پھپھیوں سے بڑی محبت ہے, جیسے مولانا سجاد علیہ السلام کا بھی ملتا ہے. انہیں اپنے پھپھیوں سے بہت زیادہ محبت ہے, بہت زیادہ. یہاں تک ملتا ہے کہ جب ان کے پھپھا وغیرہ آتے یا ان کے تو وہ سب کو اپنی آبائیں بچھاتے. یہ امام ہے, کہا کہ یہ ہماری آبرو ہے, یہ ہماری ناموس ہے, یہ بیویاں ہماری عظمت ہیں, آپ ان کے لیے حلال فراہم کرتے ہیں, اس لیے آپ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. چلتے رہیں گے پتہ نہیں کہ ہمیں پھپھیوں سے محبت. اب وہاں تاریخ میں ایک اور بھائی بھی ملتا ہے, اس پھپھی کا بھی بھائی حضرت حمزہ. اچھا بھائیوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. تو جناب عبداللہ منظور نظر کی سب ان کی شہادت کے بعد جناب حمزہ سے بڑی محبت ان کے بھائیوں کو. جناب حمزہ ان کو شیر کہا, جناب امیر نے شیر کہا, اسد اللہ و اسد رسول, اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر جو بلاغہ میں موجود ہے. دیکھیں شیر اللہ کے بہت ہیں. حضرت حمزہ بھی اللہ کے شیر, حضرت عباس بھی اللہ کے شیر, مولا عباس. لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. اسد اللہ ہے, اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. اور جناب حمزہ بہت دلیر, بہت شجاع اور رسول خدا سے بہت محبت کرتے. تو بہنوں کو جناب حمزہ سے بڑی محبت. اب ہمارا ان کی کنیت تھی. جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی احد کے میدان, آپ جانتے ہیں کہ معاویہ کی ماں نے مسلح کر دیا. مسلح عربی کا لفظ ہے. مسلح کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں رسول خدا نے جب پہلی جنگ کی نا تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ اسلام میں مسلح حرام. مسلح کیا کرتے تھے عرب کہ جب اپنے دشمن کو مار لیتے تھے تو بعض اوقات وہ ان کے ناک کاٹتے تھے, ہونٹ کاٹتے تھے, کان کاٹتے تھے اور ان کی انگلیاں وغیرہ کاٹتے تھے. پھر اپنی خواتین کو جا کے دیتے تھے کہ میں نے مار دیا اس بہادر کو. وہ پھر کیا کرتی تھی, اسے ہار بنا اور وہ گلے میں پہن لے. تو جب ابو سفیان کی بیوی جب ہند آئی اس نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کر دیا. اس نے آنکھیں تک نکالی, ناک کاٹا, ہونٹ کٹوائے, وحشی سے کان کاٹے. اچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں یہ برداشت نہیں, تڑپنے لگے, بہت زیادہ روئے اور اپنے چچا کو یاد کیا. اس کے بعد پھر ایک جملہ کہا کہ پروردگار میرے چچا کا مسئلہ کر دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی, پھر پاؤں کی انگلیاں کاٹی, پھر سینہ چاک کرو, کہا کہ ان کا سینہ چاک کرو اور کلیجہ نکال کے. اور وہ کھانا چاہتی تھی. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو اتنا سخت کر دیا کہ وہ چبا نہ سکے تاکہ مشرکہ کے جسم کا جز نہ بنے. حضرت حمزہ کو تو اس نے اچھا ائمہ علیہ السلام نے جب لعنت کی ہے نا تو کہا وبنا آکلتل اکباد. اکباد جمع ہے قبر کی, قبر کہتے ہیں کلیجے, کا کلیجے چبانے والی کے بیٹے. ائمہ علیہ السلام رسول خدا کو کتنی نفرت تھی اس سے, یعنی بہت شدید نفرت. یہاں تک حدیث ہے, اب یہ باہر ریکارڈ پہ جا رہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب فتح مکہ ہو جو بھی خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو امان ہے, لیکن 4 لوگ اگر غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے بھی ہوں تو
تو انہیں مار دینا، ان کی توبہ قبول نہیں. بے شک 4 افراد ان کی توبہ قبول، نہیں. وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی لپٹے. تو کہا رسول خدا کون کون؟ تو ان میں آپ نے نام لیا ایک ہندا. بے شک کہا اس نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا. اور پھر بدکارہ تھی، اور یعنی اس کا کردار ایسا بیان نہیں کر سکتا، ممبر سے بیان نہیں کر سکتے، بچوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے کہ قسم کی عورت. اور بچے بھی اس کے، کہ کوئی کسی کا پتہ نہیں تھا کہ کون کس کا کیا باپ ہے کون. خدا گرامی، اور وہ حاکم بنے جنہوں نے پھر آل رسول کے گلے کاٹے. جناب امیر کا گلا کاٹا، امام حسن کا جگر پہ ٹکڑے جو زہر دیے، امام حسن کا، امام حسین کا جو گلا کاٹا. یہ سارا کا سارا اس نسل نے سب کچھ کیا. تو اب کیا کیا ہندا نے؟ اس نے کہا کہ بھی سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا. جب کلیجہ نکال لیا تو اس وقت جب رسول خدا تشریف لائے نا تو آپ سے برداشت نہیں اور آپ ہوش کر گر گئے. جناب امیر نے سہارا دیا. تو اس وقت ایک آدمی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی پھپھی حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ مجھے بھائی کی لاشیں پہنی. جناب رسول اکرم نے فرمایا کہ میری پھپھی سے کہہ دو کہ میں نے منع کیا ہے، بھائی کی لاشیں پہ نہیں بتانا نہیں چاہ رہے کہ چچا کا مسئلہ ہو. حالت ایسی ہے کہ آپ دیکھ نہیں پائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے. تو جس نے جا کے روکا، کہا کہ بھی آپ کو رسول خدا نے منع کیا ہے. تو جانتے جناب صفیہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میرے بھتیجے سے کہو یا رسول اللہ، کیا آپ ایک بہن کو بھائی کی لاشیں پہ آنے سے روکیں گے؟ رسول خدا سے یہ جملہ برداشت نہیں. تو اپنے لگے رونے لگے کہ بہن کتنی محبت ہے بھائی سے. اگر دیکھ سکے رسول خدا نے اپنی ابا اتاری اور جناب حمزہ کی لاشیں پہ اٹھا اور چہرے کو ڈھانپ دیا، سینے کو ڈھانپا، ہاتھوں کو ڈھانپا، ابا اڑھائی، پورا جسم ڈھانپ دیا. جناب حمزہ بہت قد آور تھے. جب ابا اڑھائی نا تو پھر بھی ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، پاؤں کی بھی اس ملونہ نے انگلیاں کاٹ دی تھی. تو رسول خدا نے جانتے جب دیکھا تو کہا کہ یا علی، کہیں سے کچھ پتے لے آئیے، میں چچا کے پاؤں چھپا دوں تاکہ بہن نہ دیکھے، میری پھپھی نہ دیکھے، بہن نہ دیکھے بھائی کے ساتھ کیا. تو جناب امیر نے کھجور کا پتا دیا، جناب رسول خدا نے اس کو پاؤں دیا. کہا کہ یا علی اب اپنی ہماری پھپھی کو لے آئیے، وہ اپنے بھائی کے لاشیں جائے. تو کہا کہ بس یہیں سے آپ بیٹھ کے گریا کر لیجیے. یہ نہیں بتایا مسئلہ ہو گیا، بتا نہیں رہے لیکن رو کر رہے. جناب صفیہ وہیں پہ گر گئی میدان احد میں اور رونے لگی، گریا کرنے لگی اور رو رو کے کہتی میرا شیر جیسا بھائی مارا گیا. بہن کر رہی، بہن سمجھتے ہیں نا. جناب زینب کبریٰ نے بیان کیا، ابھی میرے بھائی جو مرثیہ پڑھ رہے تھے وہ بہن سنا رہے تھے، یہ بہن ہے، یہ بہن ہوتے ہیں. تو بہنیں بھائیوں کی جناب صغریٰ کو جب پتہ چلا تو جناب اکبر کا بیان کیا، جناب زینب کبریٰ نے جناب عباس کا بیان کیا، جناب اکبر کا بیان کیا، مولا حسین کا بیان کیا. اب جناب صفیہ جو ہے نا بیان کرنے لگی، ہائے میرا شیر جیسا بھائی مارا گیا، بہنوں کی جو غیرت تھا وہ بھائی مارا گیا. رو رہی ہیں بہت زیادہ. رسول خدا کے بھی آنسو بہ رہے ہیں، کیوں پھپھی گریا کر رہی ہیں. جب وہ بیان کر رہی تھی تو جناب امیر اور رسول خدا دونوں رو رہے. مولا سجاد فرماتے ہیں رسول خدا کی پوری زندگی میں حضرت حمزہ سے زیادہ غمگین دن نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ چچا کا غسلہ کر دیا گیا، میوٹیلیٹ کیا گیا. تو اب کیا کیا جناب صفیہ بیان کرتے کرتے زمین پہ بیٹھی ہیں، رو رہی ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے ابا ہٹا کے کہا بھائی کو چوم لو. بہنیں چومتی ہیں نا بھائی. ایک مرتبہ جناب صفیہ نے نا چہرے سے ابا کو ہٹایا کہ میں اپنے بھائی کا بوسہ دے دوں. چومنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی تو دیکھا میرے بھائی کا مسئلہ کر بلند آواز سے روکے گا میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا. یہ کہا رغش کر بے ہوش ہو کے گئے. جیسے ہی بے ہوش ہوئی تو رسول خدا آگے بڑھے، اپنی پھپھی کا دایاں بازو پکڑا اور جناب امیر نے بایاں بازو پکڑا. دونوں نے پھپھی کو زمین سے اٹھایا، سہارا دیا اور کہا مدینے واپس لے چلے. تو دو بھتیجوں نے سہارا دیا جناب صفیہ کو. جب انہوں نے بھائی کا لاشا دیکھا نا کہ اتنا زیادہ زخمی ہے، میرا بھائی مسلح ہو گیا، تو برداشت نہیں کر سکی. تو بھتیجے سہارا دے جناب صفیہ کو مدینے لے آئے. اب ایک اور بہن بھائی کے لاشے میں آئے، مدینے میں نہیں کربلا میں آئے. جب وہ بھائی کے لاشے میں آئے تو ایک اور بھتیجا کھڑا ہے، لیکن اس کے گلے میں زور، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں. ایک مرتبہ تڑپنے لگی جناب زینب کبریٰ، جیسے جناب صفیہ تڑپ رہی تھی نا، تو بھتیجے سہارا لے کے لائے.
ویسے ہی جناب زینب تڑپنے لگی. جانتے ہیں جناب زینب نے تڑپ سے کیا کیا؟ مدینے کا رخ کیا کہ واہ محمد. رسول خدا کو یاد کیا کہ واہ محمد. پھر کہا واہ علی. بہت روز تڑپنے لگی. پھر ایک مرتبہ کہا یا جدا ہے میرے نانا صلی اللہ علیہ ملیک السما. نانا ملائکہ آئے تھے آپ کے جنازے میں. ہاذا حسین مرمل بالجنہ. نانا ذرا آگے دیکھیے حسین کی کیا حالت ہے. بھئی آج ایک بہن نے مجلس رکھی ہے, ساری دنیا سے لوگ آ گئے, سب لوگ آ گئے کہ ہم نسخہ دیں گے, ہم تعریف پیش کریں گے. سوال کروں گا, ایک بھائی نے اپنے برادر نسبتی کے لیے ایک بہنوئی نے مجلس رکھی ہے, میں اہتمام کروں, سب لوگ کیا کریں گے؟ اگر خواتین آئی ہوں گی تو مرحوم کی بہن کو پرسا دیں گی, اور یہاں سب برادر نسبتی کو گلے لگا کے. لیکن دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. باپ مارا جائے, بیٹے کے گلے میں توق پہنا دیا جائے, بیٹیوں کو کماتے جائے. بس پہ کوئی بے وقوف نہ کرے. 4 سے 5 منٹ سے اور میرے ساتھ چلیے گا. اب تاریخ میں ایک اور بہن کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, نام ہے فاطمہ صغریٰ. علامہ محمد باقر مجلسی کے داماد ہیں عبداللہ سید نعمت اللہ جزائری. ان کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ. تو انہوں نے جلد نمبر 3 میں جملہ لکھا کہ جناب فاطمہ صغریٰ نے خط لکھا مولا حسین. خط لکھا نہ جانے کیا لکھا. جانتے ہیں کب خط پہنچا؟ قاصد سے کہا میرا خط میرے بابا تک پہنچا. اچھا قاصد نے پوچھا ایک بچی ہے کہ آپ کے بابا کی نشانی کیا؟ کہا میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوں. میرے بابا بہت پرنور انسان, چہرے پہ بہت نور ہے. جب میرے بابا بیٹھے ہوں گے نا تو ایک میرے چچا ہے نام ہے عباس, وہ میرے بابا کے دائیں طرف کھڑا ہو, دائیں طرف میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہو. میرے بابا بہت خوبصورت ہے, میرے چچا بھی بہت خوبصورت, میرا بھائی علی اکبر بھی بہت خوبصورت ہے. قاسم نے کہا اچھا یہ آپ کے بابا کی نشانی کہا؟ کہ میرے چچا بہت خوبصورت ہے. قاسم کربلا پہنچ گیا. عبداللہ سے نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں جب قاصد پہنچا نا کربلا میں تو پہنچنے کے بعد اس نے سوال کیا کوئی اس سرزمین پہ حسین بھی ہے؟ تو ایک یزیدی آدمی نے کہا وہ جو سامنے لاشے پہ بیٹھا رو رہا اسی کا نام حسین. میر انیس نے اس مقام پہ ایک جملہ کہا, وہ کہتے ہیں کہ امام حسین, یہ تو نے جب قاصد نے پوچھا نا, قاصد نے پوچھا کہ کیا آپ حسین, تو یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہر مشرقین, یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہر مشرقین, بس روک کے کہہ دیا کہ ہاں میں حسین ہوں. بھائی امام حسین یہ نہیں کہہ سکے شہر مشرقین میں ہی ہوں, کائنات کا مالک میں ہی ہوں. لیکن آپ نے وہ نشانیاں نہیں ہیں جو آپ نے بیٹی نے بتائی تھی. کیا بتایا تھا میری بیٹی نے؟ کہا دائیں طرف میرے چچا عباس, دائیں طرف میرا بھائی علی اکبر ہوگا. اب جانتے ہیں کیا کیا مولا حسین نے؟ کہا یہ جو سامنے لاشا پڑا ہے یہ علی اکبر. نے کہا میں نے آپ جیسا غریب مظلوم آدمی دنیا میں بڑے بڑے میں نے مظلوم دیکھے. اس نے کہا اپنی بیٹی نے خط لکھا تھا, مولا نے خط پڑھا, مولا کے آنسو بہتے. آپ جانتے ہیں نا جب کوئی خط لکھتا ہے تو قاصد سے کہتا ہے جواب بھی لانا, اور قاصد سے کہتا ہے میرا جواب بھی لانا. اب قاصد نے کیا کیا؟ اس نے ایک بڑا سوال کیا, کہا جواب کیا ہے آپ کی بیٹی؟ جانتے ہیں مولا نے کیا جواب دیا؟ سید نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں, عبداللہ سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں مولا حسین نے جناب صغریٰ کا خط جناب علی اکبر کے سینے پہ رکھا. خط کو جیسے سینے پہ رکھا ایک مرتبہ لاشا تڑپا, سینے سے خون بننے لگا, خط سرخ ہو گیا. اب مولا حسین نے کہا یہ خط اسے لوٹانے کا جواب مل جائے. میں جانتے کیسی کیسی دنیا میں بہنیں گزری. آج ایک بہن بہت تڑپ رہی ہوگی, آئے میرے بھائی کی پہلی برسی ہے, لیکن ہم بہن کو دلاسا دیتے ہیں آپ کے گھر میں اتنے لوگ پرسا دینے آئے, لیکن ہائے امام حسین بہنوں کو قیدی بنا لیا گیا. ہائے علی اکبر بہن کو بھائی
जी कर रहा, पढ़ता रहूं, बस मैं आखिरी जुमले पेश कर रहा हूँ। तारीख में बड़ी बड़ी बहनें हैं, मेरे भाइयों की शहादत की खबर मिली। हाँ, एक आखिरी जुमला पेश कर दूं। एक बहन आई है शाम से कैद से रिहाई पर, चहलों का दिन है, अभी अभी करबला पहुंची है। जानते क्या कह रही है? आवाज दे के कह रही है, ए मेरे भाई हुसैन, मुझे बुला लीजिए, मैं शाम से आई हूं। बीवी ने सवाल किया, सज्जाद मेरे भाई की कब्र का निशान बता, मेरे भाई की कब्र का निशान बता। आखिरी जुमला सुन लीजिए। मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा मेरे साथ आइए, मैं आपको अपने बाबा की कब्र दिखा दूं। मौला ने इशारा किया, फूफी अम्मा यहाँ मेरे बाबा की कब्र। सारी बीवियां कब्र मुतहर पे गिर गई। जानते जनाब ज़ैनब ने क्या फरमाया? बस एक जुमला कहा, भैया जब मैं पहले आया करती थी आप खड़े होकर इस्तकबाल करते, भैया मुझे गले लगा, भैया हम लुट के आए हैं, हमारे बच्चे मारे गए। अभी भी बयान करने लगे। मौला सज्जाद ने देखा कि मैंने ना रोका, कोई बीवी रोते रोते मर जाए, तो मौला ने अपनी फुप्पी का बाजू पकड़ा। आखिरी जुमला सुनिए, फुप्पी का बाजू पकड़ा, कहा फुप्पी अम्मा बस कीजिए, बीवियों को रोक दीजिए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, बीवियों बस करो। जब सब बीवियां रोते रोते चुप हो गई, इमाम हुसैन की कब्र मुतहर से उठी, तो जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, बेटा सज्जाद ये मेरे भाई के साथ वाली कब्र किसकी है? मौला सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा ये मेरे भाई अली अकबर की कब्र है। सारी बीवियां दोबारा कब्र पे गिर गई, अल्लाह अली अकबर, हाय अली अकबर, हाय अली अकबर। सब दोबारा रोने लगे। मौला सज्जाद ने फिर रोका, फूफी अम्मा बस कीजिए, सबको रोका। पूछा, बेटा ये जंदे शहदा में कौन कौन? मौला ने कहा, यहाँ मेरे चचा जाफर, यहाँ मेरे चचा अब्दुल्ला, यहाँ मेरे चचा इमरान, सबके नाम बताना शुरू किया। कहा, यहाँ मेरा भाई कासिम, यहाँ मेरा भाई अब्दुल्ला, सबके नाम बता रहे। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं, बेटा सज्जाद आपने सबके नाम बता दिए, मेरे भैया अब्बास का नाम नहीं बताया। फूफी अम्मा मेरे चचा अब्बास की कब्र फुरात के किनारे शहादा में। अब जब जनाब ज़ैनब चली ना मौला सज्जाद के पीछे, तो आगे मौला सज्जाद ने कहा कि मैंने चलो चचा की कब्र पे, आगे मौला सज्जाद, पीछे जनाब ज़ैनब, सब बीवियां जनाब ज़ैनब के पीछे। कुछ दूर गई जनाब ज़ैनब, बीबी ने हाथ फैला के बीवियों का रास्ता रोका। बीवियों सब कुछ बता देना मेरे भैया, बता देना हमें कूफे शाम के बाजारों में ले गए, बता देना हमें तांतियाने मारे गए, बता देना हमें शराबी के दरबार में ले गए, लेकिन बीवियों मत बताना, मेरे अब्बास को मत बताना सकीना शाम में रह गई। बस सैयद अम्मार अहसन ज़ैदी खुदा इस जवान की, इनके खानदान के तमाम मखलूक़ीन की मग़फ़िरत फरमाए। परवरदिगार जनाब ज़ैनब के सदक़े में उनकी बहन को सब्र जमील खुसूसन जवान पे। आपको पता है जनाब इब्राहिम जब नाज़िल हुए, जनाब इब्राहिम की बात कहा कि इब्राहिम कोई हसरत है, अल्लाह ने आपको अपना खलील का एक हसरत, यहाँ बेटियां नहीं, अल्लाह ने बेटे, बेटी की क्यों हसरत है? वो कहा कि बाप के जनाजे की ज़ीनत बेटियां और भाइयों के जनाजे की ज़ीनत बहनें। भाई मारा जाता है ना तो बहनें रोटी कहती है, हाय मेरा भाई ऐसा, बेटी बड़ी कहती है। परवरदिगारा वास्ता उन बहनों का, एक और बहन थी ना मासूमा, जो जब तड़प रही थी, सिर्फ कानों में आवाज पड़ी थी, कोई बीवी रो रो के कह रही हाय मामे का नाम, हाय मामे का, फौरन कहा बुला के लाओ, ये क्या कह रही है? क्या था किस इमाम रज़ा को याद करता? बीबी आप कैसी शिया हैं? शियों के 8 इमाम मारे थे। बीबी प्रॉब्लम लगी, कहा भाई
میں آ تو گئی تھی مدینے سے لیکن آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی. واسطہ ان تمام تاریخ کی بہنوں یہ مطلب بھائیوں کے لیے بڑی قربانی ہے. اس بہن کو بھائی کے انتقال پہ صبر عنایت، اس گھر کی برکت رحمت نعمت نازل، اس سے پریشانی دور پروردگار جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ، کورونا وائرس کا خاتمہ فرما. ہم سب کو ہمارے تمام مظلومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگار صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. بس میں دیکھ رہا ہوں بھی بہت سے لوگ رو رہے ہیں. ایک سوال کروں آپ سے، آپ لوگوں نے صرف مسائل سنے، آپ لوگوں نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا ان بہنوں نے دیکھا لاشیں پروار ہوتے، سروں کو نیزوں پہ بنا دیکھا. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر پروردگار جب آج اپنے جلال کا جتنے ممنونات مریض ہیں سب کو شفا کاملات عنایت، بے اولادوں کو اولاد عنایت، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.